رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ماعز بن مالک آتے ہیں، کہتا ہے طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے۔ کیا ہوا؟ میں بدکاری کر بیٹھا۔ آپ نے منہ پھیر لیا، پھر کہتا ہے، آپ نے پھر منہ پھیر لیا، پھر کہتا ہے، 4 بار آپ نے خلاف گواہی دی۔ لے گئے جنگل میں، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ واپس آ رہے ہیں اپنی سواریوں پر، 2 ساتھی آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ عہد نبوت ہے، بڑے مزے کی بات ہے، گناہ ہو گیا تھا تو کیا ہوا، مت بتاتا کسی کو، اپنا پردہ فاش نہ کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا اور آ کر کہتا کہ جی بس کچھ ہو گیا ہے مجھ سے، میں بتانا نہیں چاہتا، آپ میرے لیے استغفار کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہوتا، اللہ معاف کر دیا ہوتا۔ تو یوں پتھر کھا کھا کر، جس طرح کتے کو لوگ پتھر مارتے ہیں، اس طرح اس کی موت نہ آتی۔ یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی۔ راستے میں ایک گدھا مرا ہوا تھا، اور میں فلاں فلاں ادھر آؤ، آئے، کہا کہ یہ نیچے اترو اور گدھا کھاؤ۔ کہنے لگے جی یہ تو مردار ہے، ویسے بھی حرام ہے۔ فرمایا تو تم جو ماعز بن مالک کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اس کا گوشت کھا رہے تھے، تم اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ وہ اس وقت اللہ کی نہروں میں تیراکی کر رہا ہے، جنت کی نہروں میں تیراکی کر رہا ہے۔ عورت بھی آ گئی، مجھے بھی پاک کر دیجئے۔ آپ نے چہرہ ادھر پھیرا، ادھر پھیرا، ادھر پھیرا، پھر کہتی ہے، فرمایا اچھا بچہ جن کر آنا۔ جن کر آ گئی۔ فرمایا اس بچے کا کیا قصور ہے؟ دودھ پلا کر، دودھ ختم کر کے جب دودھ پینا بند کرے، کھانا کھائے، پھر آ جانا۔ دودھ چھڑوا کر پھر آ گئی۔ اس لیے کہ گناہ، اس کا دل صاف ہے، اس کا دل اس کے گناہ کو بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ اس کو رات کو نیند نہیں آتی، اس کو کھانا بھولا ہوا ہے کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ اس کی زندگی مضطرب ہے کہ کہیں یہ دھبا لے کر میں دنیا سے نہ چلی جاؤں، میں دنیا سے پاک ہو کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کو 2 سال پرانے گناہ یاد ہیں؟ بچہ جننے دودھ پلانے میں 2-3 سال لگے ہوں گے نا، اس کا زخم اسی طرح رس رہا ہے، اسی طرح تازہ ہے، گناہ ہضم نہیں کر پائی۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم گناہ ہضم کر لیتے، اور گناہ تب ہضم ہوتا ہے جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو وہ بار بار دکھاتا ہے، وہ زخم کو تازہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ اس کو۔ چاروں طرف سے پتھر مار مار کر اس کو رجم کر دیا۔ اس کا خون کسی ساتھی پر تھوڑا سا پڑ گیا، کہنے لگے گندی عورت جاتے وقت مجھے بھی گندا کر گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت علی 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، اگر مدینے کے 70 گناہ گاروں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی جنت کا سبب بن سکتی ہے۔ ابھی 1/3 گزر چکی ہے، تقریباً 1/3 رمضان تقریباً گزر چکا ہے، تو 1/3 گناہوں سے معافی مانگ لینی چاہیے تھی نا۔ لیکن کیا آپ اپنے دل سے پوچھو، میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا، کیا یہ بتاؤ کہ کوئی ایک گناہ ہم نے رمضان میں توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہو؟ کوئی ایک گناہ یاد کرو۔ یا یوں کہو تو کہ ہم گناہ گار ہی نہیں ہیں۔ اگر یہ کہو کہ گناہ گار ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب دل کالا ہو چکا ہے۔ گناہ تو بہت کرتے ہیں مگر وہ بتاتا نہیں، اور اگر گناہ گار ہے تو بتاؤ اتنے دن گزر گئے، کون سا گناہ چھوڑا ہے؟ کوئی ایک یاد کرو کہ میں نے یہ چھوڑ دیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ بھائیو، اللہ معافی کہنے سے معافی نہیں ملتی۔ دل کہیں اور ہو اور زبان یہ کہہ رہی ہو اللہ معاف کر دے، اللہ معافی، میری توبہ، میری توبہ، اس طرح نہیں ہوتا۔
فرمایا انی لغفار، میں بہت بخشنے والا ضرور ہوں، مگر کس کو؟ لمن تابا، جو توبہ کرے، توبہ کے قرینے ہیں اس کے مطابق توبہ کرے، وہ آمنا، اپنا ایمان درست کرے، وعمل صالحا، اپنے کردار کو درست کرے، ثم اہتدی، پھر سیدھا ہو کر چلے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو عزیز بھائیوں، پہلا کرینہ ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے لسٹ کو پکڑے اور شرمندہ ہو، یا اللہ میں یہ بھی کرتا رہا، میں اتنا غافل رہا، میں یہ بھی کرتا رہا، میں بڑا شرمندہ ہوں، میں پشیمان ہوں، میں پریشان ہوں، آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ آئندہ نہ کرنے کا رب سے وعدہ کرے، پکا وعدہ کرے، دل سے وعدہ کرے، میں یہ آئندہ نہیں کروں گا، مگر اب میں بڑا شرمندہ ہوں، مجھے ایک بار معاف کر دے۔ تیسری بات، اگر وہ کام حقوق العباد سے متعلق ہے تو ان کے حقوق واپس کریں۔ اگر کسی کو مارا ہے تو اپنا جسم پیش کرے، مجھے مار لو بھائی، اور اگر کسی کا مال کھایا ہے تو مال واپس کرے، قتل کیا ہے تو اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرے۔ اگر وہ اللہ کے حقوق ہیں تو توبہ کرو، بندوں کے حقوق ہیں، اگر سزا لے لے تو یہ 100% توبہ ہوتی ہے، سزا نہ لے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، کپ کپاتا، تھر تھراتا رہے، روتا رہے رب ذوالجلال کی جناب میں۔ کبھی امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن یقینی بات نہیں، سزا لے لے گا تو یقینی بات۔ اللہ اکبر۔ اور بسا اوقات انسان گناہ کر کے جنت میں چلا جاتا ہے اور بسا اوقات نیکی کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ نیکی کر کے فخر کرتا ہے، اتراتا ہے، میں بڑا نیک ہوں، وہ نیکی اس کے فخر، تکبر اور جہنم کا سبب بن جاتی ہے۔ اور بسا اوقات انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ روتا ہی چلا جاتا ہے، توبہ ہی کرتا چلا جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہی رہتا ہے، اس کا گناہ معاف ہو چکا ہوتا ہے، اس کو یقین نہیں آتا، وہ مزید توبہ کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ ایک گناہ کروا کر شیطان بھی پچھتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس سے کیا کروا لیا، یہ تو باز ہی نہیں آتا، یہ توبہ ہی کرتا چلا جاتا ہے، گناہ اس کا چھوٹا رہ جاتا ہے، معافی مل چکی ہوتی ہے، مگر وہ توبہ ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس جہان کے گناہوں کو وہ نیکیوں کے ساتھ بدل دیتا ہے، رب ذوالجلال آخرت میں اس کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ گناہوں کے پہاڑوں کو نیکیوں کا پہاڑ بنا دے گا۔ تو عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، آمین فرمایا، پوچھا کس بات پر؟ فرمایا جبریل امین آئے تھے، کہتے تھے جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور وہ گناہ معاف نہ کروا سکے، میں جبریل بد دعا دیتا ہوں اللہ کرے وہ ذلیل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اس پر آمین کہتا ہوں کہ جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور وہ گناہ معاف نہ کروا سکے، میں بھی کہتا ہوں اللہ کرے وہ ذلیل ہو جائے۔ تو بھائیوں، دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہوا، یہ گندی سوسائٹیاں، یہ گندے دوست، یہ سارے کے سارے دفع ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں جب آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کو بچانے کے لیے رب کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیا، داڑھی رکھ لی، تو میرے دوست ناراض ہو جائیں گے۔ وہ رب کو ناراض کر کے گندے دوستوں کو راضی کرتا ہے، اور دنیا والے کبھی کسی پر خوش نہیں ہوتے، وہ تو پیدا کرنے والے پر خوش نہیں ہوتے، تیرے پہ کیا ہوں گے؟ ان کو خوش کرنا کوئی مقصد نہیں، مقصد رب ذوالجلال کو خوش کرنا ہے۔ جب وہ خوش ہو جاتا ہے تو دنیا خود ہی خوش ہو جاتی ہے، اور نہ بھی خوش ہو تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں، یہاں بیٹھے ابھی اور اس وقت توبہ کر لو،
کہ آج کے بعد جو جو گناہ میں کرتا ہوں اب یہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور جو سوسائٹی، جو جاب، جو محلہ، جو دوست آپ کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا۔ بنی اسرائیل کا آدمی جس نے 100 قتل کیے تھے، کسی عالم کے پاس آیا، کہتا ہے جی میرے لیے توبہ ہے۔ بولے بالکل ہے، مگر تو اپنی بستی میں واپس نہ جا، تو نیک لوگوں کی طرف چلا جا، وہاں تیری توبہ پکی رہے گی۔ وہ ادھر گیا، راستے میں موت آ گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جنت کے اور جہنم کے فرشتے جھگڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے۔ اللہ نے فرمایا دونوں طرف زمین کو ماپ لو۔ حقیقت میں وہ برے لوگوں کی طرف ابھی قریب تھا، نیک لوگوں سے ابھی دور تھا، لیکن ان کے ماپنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ادھر والی زمین کو کہا پھیل جا، نیک لوگوں کی طرف جو ٹکڑا تھا کہا سکڑ جا۔ انہوں نے ماپا تو وہ نیکوں کے قریب نظر آیا، اس کی جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ جب مولا خوش ہو جاتا ہے تو سارے کام ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ روٹین میں بندوں کے حقوق رب معاف نہیں کرتا، مگر جب وہ خوش ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنی طرف سے دے کر معاف کر دیتا ہے۔ بس اس کو خوش کر لو اور دنیا والوں کی فکر نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہم نے عرض کیا، اللہ اس کے رسول کے فرامین بیان کیے، اس پر مجھے بھی اور ہر سننے والے کو عمل کی